بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے فارسی اور عربی زبان گنوا کے کیا سرمایہ گنوایا ہے، ہمیں بالکل اس کا احساس نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس سچی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے اپنی کوئی سٹوری نہیں ہے، اپنی کوئی بات نہیں ہے بتانے کے لیے۔ ہم جو بھی بتا رہے ہیں، جو ہم انہیں پڑھا رہے ہیں، وہ ہم کہیں اور سے امپورٹ شدہ چیزیں لاتے ہیں اور وہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ ہمارے اپنا سیلیبس جو تھا، ہمارا اپنا نصاب جو تھا، وہ ہم گنوا چکے ہیں۔ اور ہمیں اس بات کا نہ تو احساس ہے، نہ ہم اس بات کا احساس کرنے پہ تیار ہیں، بلکہ مجھے بہت زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ گئی گزری فرسودہ بات ہے، جانے دیں اس کو۔ آج دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے، آپ ابھی تک پرانے صدمے لے کے کھڑے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے لیے فارسی اس قوم کے ہاتھ سے جانے کا صدمہ اتنا ہی تازہ ہے جتنا کہ اس وقت تھا جب یہ ہمارے ہاتھ سے گئی تھی، اس لیے کہ مجھے اس علم میں جھانکنے کا موقع ملا۔ اور وہ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ ہوتا حاضت در ضمیر زندگی اندیشام تا بدست آوردام، میں نے زندگی پوری اس سمندر میں غوطہ زنی کی، پھر جا کے تا بدست آوردام افکار پنہان شما، پھر تمہارے بڑوں کی دولت میرے ہاتھ لگی اور مجھے پتہ چلا کہ تبریز ایک علاقے کا نام تھا لیکن اس نے کیسے لوگ پیدا کیے، روم ایک علاقے کا نام تھا لیکن اس نے کیسے کیسے رومی پیدا کیے، شیراز ایک شہر تھا لیکن اس شیراز نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، میں اس کی 3 بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے یقین ہے کہ آپ پسند کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ کتاب ہے گلستان سعدی، جو سعدی شیرازی کی کتاب ہے، اور میں نے اس سے میٹھی کتاب کم دیکھی ہوگی، نہ انگلش لٹریچر میں، نہ پنجابی میں، نہ اردو میں، نہ پرشین میں اتنی میٹھی کتاب نہیں لکھی گئی ہوگی۔ ایک ایک لفظ اس کتاب کا ایسے ہے کہ آپ اس کو رات کو بیٹھ کے پڑھیں، آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کسی اور سے بات کریں۔ عموماً آپ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ساری ساری رات گزار دیتے ہیں۔ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ نیوز فیڈ سکرول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ادھر ادھر کی ایسی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو بھائی سے، ماں سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے بات کرنے کا، سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے اگر کسی چیز کو سوشل میڈیا کی نیوز فیڈ سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ پایا ہے تو وہ گلستان سعدی ہے۔ یہ آپ کو اپنے اندر سے نکلنے نہیں دے گی اگر آپ کو اس کی سٹوریز کی سمجھ آ جائے۔ میں 3 سٹوریز آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا خزانہ، کون سا ٹریجر ہم نے اپنے ہاتھ سے گنوایا ہے۔ سعدی نے اس میں سٹوریز لکھی ہیں۔ پہلا جو اس کا چیپٹر ہے وہ انہوں نے بادشاہوں کے متعلق، ان کو نصیحت کے متعلق لکھا ہے۔ پہلی سٹوری سعدی نے لکھی ہے جو نوشیروان عادل کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے۔ نوشیروان عادل کے بارے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے جس شہر کا نام ہے بغداد، میسوپوٹیمیا میں عراق کا شہر ہے بغداد، اس کو بغداد نوشیروان عادل کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ باغ جو ہے یہ اوریجنلی یہ ورڈ باغ ہے اور داد انصاف کو کہتے ہیں، تو اس جگہ کا اصل نام تھا باغ داد، یعنی وہ جگہ
وہ باغ جس باغ میں بیٹھ کے نوشیروان عادل انصاف کرتا تھا. یہ باغ داد سے بغداد بنا ہے. سعدی لکھتے ہیں کہ نوشیروان عادل شکار کے لیے شکارگاہ میں گیا تو جہاں کباب بناتے تھے وہاں نمک موجود نہ تھا. ایک غلام اس کا دوڑتا ہوا گاؤں میں گیا اور نمک لے کے آیا. نوشیروان نے کہا کہ نمک قیمت سے لانا، ایسا نہ ہو کہ یہ رسم پڑ جائے کہ تم بادشاہ کے لیے اگر نمک لینے گئے ہو تو قیمت ادا نہیں کرو گے، اس سے یہ گاؤں تباہ ہو جائے گا. غلام نے عرض کی کہ اس طرح تھوڑا سا نمک تو میں نے آپ کے لیے لانا ہے. بادشاہ سلامت، اس سے کیا خرابی واقع ہوگی اگر وہ لوگ اپنے بادشاہ کے لیے وہ نمک ویسے بھیج دیں؟ تو نوشیروان نے کہا کہ ہر ظلم کی بنیاد شروع میں تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ ظلم بڑھتا بڑھتا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کی بنیاد بادشاہ رکھتا ہے اور وہ تھوڑا سا ظلم کرتا ہے، لیکن جو رعایا ہے وہ بادشاہ کی دیکھا دیکھی ظلم کو انتہا پہ پہنچا دیتی ہے. اس کے بعد سعدی نے ایک قطعہ لکھا ہے اپنا. کمال کا قطعہ ہے، کمال کا لیسن ہے. آپ کو آج کی پالیٹکس آپ کو آج کی پالیٹکس، اپنے ارد گرد کرپشن کی کہانیاں اور تاج شاہی سے لے کے جمعدار تک ہر آدمی اگر رشوت کے لیے ہاتھ پھیلائے نظر آتا ہے تو آپ کو اس ظلم کی وجہ سعدی کے اس قطعے سے سمجھ آئے گی. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبے براو رند غلامان او درخت ازبیخ، کہ اگر باغ سے گزرتے ہوئے بادشاہ درخت سے ایک سیب توڑ لے، باغ سے گزرتے ہوئے بادشاہ اگر ایک سیب توڑ لے تو جو اس کے پیچھے اس کی فوج گزر رہی ہوتی ہے وہ اس باغ کے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے لے جائیں. اس بات کو حجت بنا کے کہ بادشاہ نے ایک سیب توڑا. بپنج بیزہ کے سلطان ستم روا دارد، زنند لشکر یانش ہزار مرغ بسیخ. اگر بادشاہ ایک مرغی بان کا، مرغیاں پالنے والے کا انڈے کا 5واں حصہ تھوڑا سا توڑ کے بھی اگر کھا لے تو اس کی فوج اس مرغی بان، اس مرغیاں پالنے والے کی ہزاروں مرغیوں کو سیخوں پہ بھون کے کھا جائے. اس بات کو مثال بنا کے کہ بادشاہ نے انڈے کا تھوڑا سا حصہ کھایا تھا. یہ وہ اخلاقیات تھی جو یہاں پہ پاک و ہند میں بھی، پوری ہماری سنٹرل ایشیا میں اور جہاں جہاں فارسی بولی سمجھی جاتی تھی وہاں پہ یہ بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. میں نے پہلی بار یہ کتاب 12 سال کی عمر میں پڑھی تھی فارسی زبان میں. آپ اندازہ لگائیں اگر یہ بات ایک بچے کے سلیبس کا حصہ ہے تو جتنا بھی وہ اخلاقیات سے گر جائے اس میں اخلاق کی کوئی نہ کوئی رمک، چمک، دمک، رونق باقی رہتی ہے. دوسری حکایت جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اسی چیپٹر کی سٹوری نمبر 29 ہے. اس میں شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک اکیلا درویش تھا، صحرا میں اکیلا رہتا تھا. وہاں سے ایک دن بادشاہ گزرا اور وہ اتنا عظیم بادشاہ اور کیا اس کی فر و فر اور شان و شوکت اور روب و دبدبہ اور لشکری اور لشکر اور تلواریں اور گھوڑے اور پیادے. بادشاہ وہاں سے گزرے تو اس نے فقیر سے چاہا کہ وہ میرے سامنے اسی طرح ادب سے پیش ہو جس طرح باقی مخلوق بھی ادب سے آتی ہے. تو فقیر نے اس کا لشکر اور کر و فر کو کوئی خاص خاطر میں نہ لایا اور اس نے بادشاہ کی طرف توجہ نہ کی. بادشاہ نے ایک جملہ کہا کہ این طائفہ خرقہ پوشاں امثال بہائم اند، اہلیت و آدمیت نہ دارند، کہ یہ جو
خرقہ پوش فقیر ہیں نا، درویش جو ہیں، یہ جانوروں کی مثل ہوتے ہیں، ان میں کوئی اہلیت نہیں ہوتی، نہ ان کو بندوں کی قدر ہوتی ہے۔ وزیر گیا اس درویش کے پاس اور وزیر نے جا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے دنیا کا عظیم حکمران تمہارے سامنے سے گزرا ہے اور تم نے آداب شاہی کے مطابق بادشاہ کی طرف توجہ نہیں کی، بادشاہ کو سلام نہیں کیا، کیوں اس کی خدمت نہیں کی تم نے، اور کیوں اس کی خدمت میں صحیح طرح پیش نہیں ہوئے تم؟ تو اس نے جواب دیا، سلطان را بگو، بادشاہ کو جا کے کہو، تا توقع خدمت از کسے دارد کہ توقع بنعمت او دارد، کہ اس بندے سے خدمت کی توقع کرو جو بندہ تمہاری دولت سے حصہ لیتا ہے۔ اور دوسری بات بادشاہ کو یہ بتاؤ کہ ملوک از بہر پاس رعیت اند، نہ رعیت از بہر طاعت ملوک۔ اس نے کہا یہ بادشاہ اس لیے نہیں ہے کہ میں جا کے اس بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اس کو وہ کورنش بجا لاؤں جو یہاں بھی بجا لائے جاتے تھے، کہ میں جا کے اس کو سلام کرتا پھروں، یہ بادشاہ اس لیے نہیں ہے، یہ بادشاہ رعیت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس کا کام مجھ سے عاجزی کروانا، مجھ سے آداب شاہی بجا لوانا نہیں ہے، اس کا کام میری حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ اس درویش کا جواب تھا اس کو، جس میں لیسن یہ نکلتا ہے کہ بادشاہ کا کام اپنے روبرو آداب بجا لوانا نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ کا کام اپنی رعیت کی حفاظت ہوتا ہے۔ تیسری سٹوری جو میں گلستان سعدی سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہنر کی، فن کی کتنی قدر ہے۔ ایک وہ فن ہے جو آج کل ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے، وہ FUN ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں فنون والے فن کی بات کر رہا ہوں، جو ہنر ہے، جو انسان کے پاس اس کی سیکھی ہوئی وہ دولت ہوتی ہے جو ان سارٹ آف کیش اس کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ ان سارٹ آف ایبلٹی اس کے پاس ہوتی ہے، ان سارٹ آف آرٹ اس کے پاس ہوتی ہے۔ وہ جہاں بھی چلا جائے، جس کے پاس ہنر ہے وہ بھوک نہیں مرتا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ حکیم پسرا را پند می داد، کہ ایک سیانہ آدمی تھا، اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ اس نے کہا کہ اے میرے بچوں، ملک، دولت، دنیا، سونا، چاندی، درہم، دینار، یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کوئی لوٹنے والا تم سے آ کے لوٹ لے، اور اگر کوئی نہ لوٹے، ہو سکتا ہے تم خرچ کر کر کے ان کو ختم کر دو۔ اس لیے تم دولت، درہم، دینار کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہنر کے پیچھے بھاگو۔ اگر تم ہنر سیکھو گے، تم کبھی بھوکے نہیں رہو گے، تم سے کوئی دولت نہیں چھین سکتا۔ اس کی مثال شیخ سعدی دیتے ہیں کہ اس بزرگ نے، اس سیانے دانا آدمی نے اپنے بچوں کو ایک واقعہ سنایا جو شیخ سعدی نے ایک قطعے کی صورت میں یہاں پہ لکھا ہے، اور کمال شاعری، کمال اشعار ہیں۔ اگر آپ فارسی کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا عظیم قطعہ ہے۔ وقت افتاد فتنہ در شام، ہر کس از گوشہ فرار فتند، کہ ملک شام میں فتنہ ہو گیا، سیریا جو ہے اس میں فتنہ ہو گیا، اور لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، ہجرت کر گئے، کیونکہ جس وقت ٹرمائل ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر جاتے ہیں۔ ہم نے اتنی بڑی وار آن ٹیرر بھگتی ہے، ہمیں اور ہم سے بھی زیادہ ہمارے قبائلی پاکستانیوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جب جنگ و جدال ہوتا ہے
تو جہاں جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں اپنی بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا، تو لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ روستا زاد گانے دانش مند بوزیری بادشاہ رفتند، پسرانے وزیر ناقص عقل بگدائی فروستا رفتند۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دو کام ہوئے، جو وزیروں کے بیٹے تھے، کیونکہ وزیر تو جنگ میں مارے گئے، وزیروں کے بیٹے جو تھے ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، وہ باپ کا کمایا ہوا کھاتے تھے۔ اب باپ مر گیا، بیٹوں کے پاس ہنر نہیں تھا تو وہ گدائی کرنے لگے۔ لیکن کچھ کسان تھے جن کے بیٹوں کو تعلیم آتی تھی، حکمت تھی، ہنر تھا، وہ اپنے ہنر کی بدولت، اپنے علم کی بدولت، اپنے آرٹ کی بدولت ملک شام کے بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ غریب کسانوں کے بچے وزیر بن گئے اپنے ہنر کی بدولت، اور وزیروں کے نااہل بچے جن کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، جو باپ کا کمایا ہوا کھاتے تھے، وہ در بدر گدائی کرنے لگے۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بندے کے پاس زندگی میں ہنر ہونا چاہیے، آرٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی انگریز کا محاورہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کسی ایک چیز کی ماسٹری ہونی چاہیے جس کے آپ ہر چیز جانتے ہوں۔ یہ درست ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جانیں، لیکن یہ لازم ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں، وہ آپ کا آرٹ، آپ کا ہنر ہوتا ہے۔ میں عام طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ شاید کسی بھی چیز میں ماسٹری نہیں رکھتے، کسی بھی چیز کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے، لیکن ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ضرور جانتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس میں ہم نے آپ سب نے دیکھا ہے کہ واٹس ایپ پہ لوگوں نے MBBS کیا اور یہ جان لیا کہ کرونا وائرس کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ وبا کیوں آئی ہے اور اس کے پیچھے کانسپریسی کیا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ ایک بندے کو واٹس ایپ پہ کرونا وائرس کے اتنے میسیجز پڑھنے پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے، تو میرا خیال ہے ان ساری فلس اینڈ فیک سٹوریز میں ہم جتنا بلیو کرتے ہیں اور ان کو جتنے غور سے پڑھتے ہیں اور ان پہ بیٹھ کے جس طرح سے تبصرے کرتے ہیں، پوری قوم کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنی چاہیے۔ ہم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جانتے ہوں، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ایک چیز کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں۔ اس لیے جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو، جو باقی لوگ ہیں وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں۔ مجھے ایک بڑے پاکستان کے معروف دانشور کے ایک شاگرد خاص کہنے لگے کہ جی فوج کا کیا کام ہے سیاست کرنا، جائیں بیرکوں میں بیٹھیں۔ مولویوں کا کیا کام ہے پالیٹکس کرنا، یہ جائیں ممبروں محراب میں بیٹھیں۔ تو ان کے جو صاحب ہیں، جو ان کے استاد ہیں، وہ اصل میں سائنسدان ہیں، لیکن ماڑی موٹی وہ بھی سیاسی تجزیہ نگاری کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی جا کے اپنے سائنسدان سے کہیے کہ لیبارٹری میں بیٹھے، ٹاک شو میں بیٹھ کے سیاست پہ تبصرہ نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری قومی فطرت ہے، ہم ہر چیز کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہوتی جس کی ہمارے پاس پوری ماسٹری ہو۔ گلستان سعدی یہ کہتی ہے کہ آپ کو ایک چیز کا ہنر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا متبادل کوئی نہ ہو، وہ چیز آپ کی قیمت بناتی ہے۔ تو کنکلوڈ میں اس پہ کروں گا کہ اگرچہ آپ فارسی پڑھنا نہیں جانتے، اگرچہ آپ کو فارسی نہ آتی ہو، لیکن آپ گلستان سعدی اردو میں، انگریزی میں، جس زبان میں آپ کو کنوینئنٹ لگے، ایک بار ضرور پڑھیے۔ یہ کتاب آپ کی نیوز فیڈ کی طرح ایک ہابی بن جائے گی، ایڈکشن بن جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔